مہینہ شعبان میرا ہے، اس کو کیوں حضور نے اپنے ساتھ نسبت دی؟ نماز بھی سامنے ہے، گھڑی بھی تیز جا رہی ہے، اور آپ لوگ دیر سے آتے ہیں۔ اگر پروگرام ٹائم پہ شروع ہو جائے تو پھر نہ مجھے دقت ہو نہ پڑھنے والوں کو دقت ہو، اور ہم نے جب یہ سمجھ لیا کہ ہم نے سامعین کو سنانا ہے تو پھر جو ہے دقت ہوگی جب یہ سمجھیں کہ ہم وارث زمانے کو سنانا ہے، ہم نے زہرا کو سنانا ہے، ہم نے اولاد زہرا کو سنانا ہے، جن کا جشن ہے ان کو سنانا ہے، ملائکہ کو سنانا ہے، تو پھر ہمیں کسی کے سننے کی جو ہے سامعین کی ضرورت نہیں رہتی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پہ، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو اب اس جلدی میں بہت ساری باتیں چھوٹ جائیں گی، بہت ساری جو ہیں وہ شاید آپ لوگ سمجھ بھی نہ سکیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو فضیلت کیوں ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ پہلے والے زمانے میں ما سبق، ماضی میں، پاسٹ میں کوئی اس کے ساتھ مناسبت ہے تو کچھ مناسبت نہیں ملتی ہے۔ حضور کی زندگی میں کوئی مناسبت نہیں ہے، مگر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ کیوں فرما رہے ہیں یہ مہینہ میرا مہینہ ہے؟ کہ رسول آنے والی راتوں کو دیکھ رہے ہیں، آنے والے سالوں کو دیکھ رہے ہیں، آنے والی ساعات کو دیکھ رہے ہیں۔ جب شجرہ طوبہ کے شاخیں پھیلتی ہیں تو نبی وہ شجرہ طوبہ کی پھیلتی ہوئی شاخوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ اس لیے ہے کہ شجرہ طوبہ کی شاخ کبھی زینب کی صورت میں ملے گی، کبھی حسین کی صورت ملے گی، کبھی عباس کی صورت ملے گی، اور کبھی زین العابدین کی صورت میں ملے گی۔ یعنی نبی کی وہ نظر دور کی جو ہے وہ بتا رہی ہے، اور اس نسبت کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کٹ کرنا بڑا مشکل ہے، سینسر کرنا۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر کو آپ 20 منٹ میں پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ لیکن کوشش کرتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ، صلی اللہ محمد۔ حضور علیہ السلام اس مہینے کو ماہ رمضان کے ساتھ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رمضان میرا مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے ولادتیں تو ہمیں عنایت کی ہی ہیں، اس مہینے میں نعمتیں آئمہ ہمیں عطا کی ہی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات بنائی ہے کہ جس رات کو شب بارات کہتے ہیں، اور وہ کیا عام رات نہیں ہے، وہ مقدر جگانے کی رات ہے۔ یہ مہینہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں سوئے ہوئے مقدروں کو جگایا جائے، سوئی ہوئی قسمتوں کو جگایا جائے، وہ جھولیاں جو زمانے سے پھیلی ہوئی ہیں ان جھولیوں کو آباد کروایا جائے۔ اس مہینے میں حضور فرماتے ہیں میرا مہینہ۔ کیوں میرا مہینہ ہے؟ حضور اس مہینے میں بستر کو سمیٹ دیتے تھے اور دن بھر قیام کرتے تھے، اور رات بھر قیام کرتے تھے، اور دن بھر جو ہے وہ عبادت الہی میں گزرتا تھا، عظمت شعبان بیان کرنے کے لیے۔ کون بتا رہا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کلام نہیں کرتا۔ اسی مہینے میں ہمیں حسین ملے ہیں، اسی مہینے میں۔ اور یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام آنے والے وقت کو دیکھ رہے ہیں۔ آنے والا وقت یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا آ جائے گا کہ جو پیغام رسول کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اور وہ پیغام رسول کو وہی مٹائے گا کہ جس کے پاس پاور ہوگی، جس کے پاس طاقت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیاوی طاقت اور پاور کے سامنے اللہ تم کو ایسی طاقت اور پاور دے گا کہ جو کم ہوتے ہوئے بھی قیامت تک کے لیے اس یزیدیت کے منہ کے اوپر تماچا رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عام طور کے اوپر کیا سمجھا جاتا ہے جب جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے نا شخصیات کی، اقتدار کی، تو مرنے والے کو کہا جاتا ہے لوزر،
زندہ رہنے والے کو کہا جاتا ہے ونر، مگر جب جنگ ہوتی ہے عقائد کی، جب جنگ ہوتی ہے دین کی، جب جنگ ہوتی ہے سوچ کی، تو مرنے والا مر تو جاتا ہے مگر زندہ یزید کو مار کر جاتا ہے۔ یزید کے پاس پاور تھی، اللہ نے اس کو بھی پاور دی۔ یزید کے پاس شخصیت تھی، اللہ نے اس کو شخصیت دی۔ تو جو فرمانے آپ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاور یزید لاکھوں کا مجمع، تلواریں، نیزہ، اس کے پاس وہ طاقت کہ اگر ایک اجازت مل جاتی، ایک اجازت مل جاتی تو ایک تلوار ابھی میان سے نکلنا ہی تھی تو الامام والحفیظ کی صدائیں بلند ہوتی اور یزیدیت کا تختہ الٹ جاتا۔ شخصیت یزید کی کیا شخصیت ہے جس کی نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، اور دوسری طرف حسین کی شخصیت جس کا نانا مرسل اعظم ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور جس کا بابا امام المتقین ہے، جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، جس کا بھائی سید شباب اہل الجنہ ہے، جس کی بہن عالمہ و غیر معلمہ ہے، اس حسین کی شخصیت کا یزید کا مقابلہ کرے گا؟ حسین اور یزید کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو حسین یہ شخصیت کا مالک ہے، تلواریں ہیں، نیزہ ہے یزید کے پاس، فوج ہے یزید کے پاس، مگر اس کے پاس وہ طاقت ہے کہ اگر اجازت مل جاتی تو زمین کربلا الٹ کر رکھ دیتا۔ تو جو نہیں فرمائی آپ نے، اگر حسین کی اجازت مل جاتی تو یزید کے تخت کو الٹ کر رکھ دیتا، اور جس کی ایک تلوار جب نکلتی ہے تو شام و کوفہ کی فوجیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، اگر اس کو طاقت کلی ملی ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ اور دوسری طاقت ہے زینب، دوسری طاقت ہے، میں ختم کر رہا ہوں، 2-4 منٹ ہیں، شاید 27 پہ آج نماز ہے میرے خیال میں، 35 ہے، چلیں 2 منٹ اور عنایت ہو گئے ہیں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر صلی اللہ محمد۔ زینب جس کا نام بھی اگر اللہ نے چن کر رکھا ہے اور بڑی عظمتوں کے ساتھ رکھا ہے، اللہ نے یہ نام بھی بڑی عزت کے ساتھ رکھا ہے، اور اس نام کو رکھنے کے لیے جب علی کو کہا گیا تو علی نے کہا رسول رکھیں گے، جب رسول سے کہا گیا تو رسول نے کہا کہ اس زینب کا نام اللہ ہی رکھے گا، اور اللہ نے نام رکھا زینب اس لیے کہ اس نے مماثلت بننا ہے زہرا کی، اس لیے اس نے رول ادا کرنا ہے زہرا کا۔ زہرا کون ہے؟ جو اپنے باپ کی رحمت ہے۔ البنات تو بیٹی جو ہے باپ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ کیا ہر بیٹی باپ کی رحمت ہے باپ کے لیے؟ رسول کی بیٹی رسول کے لیے رحمت ہے، تو جب رسول کی بیٹی رسول کے لیے رحمت ہے تو علی کی بیٹی علی کے لیے رحمت ہونی چاہیے۔ تو علی کی بیٹی اس مقام پر ہونی چاہیے کہ جو علی فخر سے کہہ سکیں کہ یہ بیٹی زینب ہے، باپ کی زینت ہے، اور اس بیٹی نے ثابت کر دیا کہ زندگی بھر کبھی بابا کے سامنے نہیں ہوتی تھی، مگر جب ضرورت پڑی یزید کو الٹنے کے لیے، یزیدیت کو جو ہے پچھاڑنے کے لیے، تو وہ خطبہ دیا کہ آج بھی خطبہ زینب گونج رہا ہے، اور یزیدیت آج بھی جو ہے وہ لرزاں ہے۔ اور دیکھ لیجئے شام کے سرزمین کے اوپر اس مستور کے مزار کو شیلنگ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس یزید کی اولاد کو جیسے زندگی میں زینب سے ڈر تھا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، زندگی میں زینب سے ڈر تھا، اسی طریقے سے یزید اور اولاد یزید کو زینب کے جانے کے بعد بھی ڈر ہے، اس لیے کہ وہ مرے نہیں ہیں، ان کی آواز آج بھی گونج رہی ہے،
اور اب جا کر آپ سیدہ زینب دیکھیے، یزید کا گھر ہے، یزید کا محل ہے، یزید کی حکومت ہے، یزید کی سلطنت ہے، مگر آج جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے جب ایئرپورٹ کے بعد نکلتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو صدا سنائی دیتی ہے سیدہ زینب، اس کو کہتے ہیں زندہ، اس کو کہتے ہیں زندگی، اس کو کہتے ہیں جیت، اس کو کہتے ہیں حیات۔ تو حسین کو زندہ رکھنے کا نام زینب ہے، اور اس زینب نے ختم ہے فصل کما، شاعروں کی خدمت میں عرض کروں اور زحمت کو تمام کروں، کتنے پہ بتایا آپ نے؟ 35 پہ۔ ختم ہے فصل کما، بول رہی ہے زینب۔ آپ لوگ بول دیا کرو یارو، جشن کے اوپر بھی پتہ چلتا ہے کہ ماتم کا ماحول ہے، اور ماتم کا ماحول ہو تو وہ ہوتا ہی ماتم ہے۔ ختم ہے فصل کما، بول رہی ہے زینب۔ یزید نے جب اپنی ساری طاقت لگا ڈالی، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، گھوڑوں سے، فوجیوں سے، افراد سے، سب تک طاقت جب لگا چکا تو اب طاقت زینب بولتی ہے، اس کو زینب کہتے ہیں۔ ختم ہے فصل کما، بول رہی ہے زینب۔ کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب؟ کون بولے گا جہاں بول رہی؟ دیکھیے ایک یزید کے سامنے کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب۔ اور یہ ہمارے بلال بھائی بہت اچھے شاعر، آپ لوگ جانتے ہیں سجاد بھائی، بلال کاظمی۔ بلال کاظمی میرا بیٹا بھی ہے وہ، لیکن وہ سور و سوز لگاتا ہے، میرا بھانجا ہے۔ چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظیں، چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظیں، اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب۔ اپنے بابا کی زباں، اشتیاق بھائی، بول رہی ہے زینب، اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب۔ اور یہ طاقتور یزید، اس کے منہ کے اوپر تماچا قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اے یزید، اس سے بڑھ کر ہار تیری کیا ہوگی؟ اے یزید، اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی؟ وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب۔ اور تو جو فرمائیے گا، مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، کیسے جھومے نہ اذاں بول رہی ہے یا علی، کیسے جھومے نہ اذاں بول رہی ہے زینب۔ اور تو جو فرمائیے گا، تیر و شمشیر و سنا ہوں کے ستم کے لشکر، تیر و شمشیر و سنا ہوں کے ستم کے لشکر، تیر و شمشیر و سنا ہوں کے ستم کے لشکر، تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے، تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے زینب۔ جس جگہ موت کی آواز نکلنا تھی محال، یزید کا پیلس کا منظر آپ سامنے رکھیں، جس جگہ موت کی آواز نکلنا تھی محال، کس جلالت سے وہاں بول رہی ہے زینب، کس جلالت سے وہاں بول رہی ہے زینب۔ اور یہ مرادوں کا جشن ہے، دعائیں مانگیں کہ اللہ زینب کے صدقے آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائیں، امراض کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ بالخصوص میری ایک بچی ہے، بلکہ 2 بچیاں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ شہ نے حر کو گلے اپنے لگا کر یہ کہا، شہ نے حر کو گلے اپنے لگا کر یہ کہا، بھائی تجھ کو میری جان بول رہی ہے زینب۔ اور یہ شعر خاص تو جو کیجئے گا، وہ منٹ بھی پورے ہو گئے۔ ہو گئی جیت
40 پہ ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت. ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت. ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت. لے کے غازی کا علم بول رہی ہے زینب. ہو گئی 72 شہداء کی جیت ثابت. لے کے غازی کا نشان بول رہی ہے زینب. تو زینب نے یزیدیت کو قیامت تک کے لیے ایسا تماچا مارا ہے کہ جب جب یزیدیت ابھرے گی اس کو وہ تماچا یاد آئے گا اور وہ اپنی 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 نسل کو واضح کرے گا کہ جس نسل سے وہ ہے وہ کوئی تفکیری ہو، کوئی دہشت گرد ہو. میں نے گزارش کی تھی کہ کوئی بھی مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ سب تفکیری دہشت گرد ہیں، مگر ہر دہشت گرد تفکیری ضرور ہے. یہ جتنے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کھل کے کہہ سکتا ہوں میں، اجازت ہے؟ یہ جتنے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ نہ سنی کر رہا ہے نہ شیعہ کر رہا ہے. یہ کر رہا ہے جو اولاد ابو سفیان ہے، یہ کر رہا ہے جو اولاد ابو سعد ہے، یہ بم بلاسٹ کر رہا ہے جو اولاد معاویہ ہے. تو اولاد معاویہ ہر اگر دہشت گرد نہیں ہے مگر ہر دہشت گرد اولاد معاویہ ہے. بے شمار. اس لیے کہ ظلم کرنا نسل معاویہ کا شعار ہے، نسل یزید کا شعار ہے. یزید وہ ہے، معاویہ وہ ہے کہ کسی سے ڈر اگر لگتا ہے اس کی شخصیت سے تو اپنے منابر کے اوپر لعنتیں کرواتا ہے. مسلمانوں، تم ظالم کو بھی صحابی کہتے ہو، مظلوم کو بھی صحابی کہتے ہو، مگر ہم وہ ہیں کہ جو ظالم کو ظالم کہتے ہیں، مظلوم کو مظلوم کہتے ہیں. جو بھی اپنے صحابی کو، رسول کے صحابی کو دشنامی دے وہ کبھی صحابی رسول نہیں ہو سکتا، اور وہ علیہ السلام نہیں ہو سکتا. وہ رضی اللہ تو نہیں، رضی اللہ ہو سکتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایک ہے رضی اللہ جس کے اوپر اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ردی اللہ، اور یہ پڑھتے بھی ردی اللہ. تو ردی اس کو کہتے ہیں کہ جو بیکار کا مال ہو اور جس کو رد کر دیا جائے. اور دیکھیے ان لوگوں میں یہ راضی کرنے کے اندر لگے رہے، اور آج بھی راضی کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، جس کا اقرار بھی کر رہے ہیں. 3 تھے رضی اللہ، ایک تھا کرم اللہ. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. ایک تھا رضی اللہ، ایک تھا کرم اللہ. رضی اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے، عرض کر دوں، اپنی محفل ہے، جشن کا ماحول ہے. رضی اللہ وہ کہلواتے ہیں کہ جن کے اپنے خلقت کے اوپر شک نہیں پک ہو. اس لیے کہ حضور نے کہا علی کی محبت وہی کرے گا کہ جس کا نطفہ پاک ہوگا، اور علی سے بغض وہی رکھے گا کہ جس کا نطفہ نجس ہوگا، ناپاک ہوگا. تو علی کا حق وہی نہیں تو جو فرمایا، علی کا حق وہی غصب کرے گا کہ جو علی کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا. اور علی کی معرفت نہ رکھنے کا سبب یہ ہے کہ وہ پاک طہارت اور ولادت نہیں ہے. اور اگر مسند علی ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسرا بیٹھ رہا ہے تو معلوم ہوا وہ غاصب ہے. اور اگر وہ غاصب ہے تو وہ غاصب کہیں پر بھی ہو، غاصب غاصب رہے گا، علی علی رہے گا. یا علی، وہ غاصب غاصب رہے گا مگر علی علی رہے گا. وہ غاصب اپنے غصب کرنے کے بعد اپنا اقتدار منوانے کی کوشش کرے گا، مگر علی تو ہر حال میں علی ہے. کوئی مانے تو بھی علی ہے، نہ مانے تو بھی علی ہے.
علی کو امام مانے تو بھی وہ امام ہے، نہ مانے تو بھی امام ہے، علی کو معصوم مانے تو بھی امام ہے، نہ مانے تو بھی امام ہے۔ اب پوچھا جائے گا ان لوگوں سے، ان ملائین سے، ان نطفہ غیر سے پوچھا جائے گا کہ جب قبر میں جائیں گے تو علی علی ہی کی صدائیں آئیں گی، اور ایسی صدائیں آئیں گی قبر میں علی علی کی کہ جب ملائکہ بھی سوال کریں گے منکر و نکیر، تو جب ہم علی علی کہیں گے وہ ملائکہ بھی ہمارے ساتھ اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب 2-3 منٹ اگر لیٹ بھی ہو جائیں تو آپ برداشت کر لیا کریں، فضائل آل محمد علیہ السلام ہے، ہمیں بھی احساس ہے منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، اور بہت اچھی طرح احساس ہے۔ اب یہ جشن کا ماحول ہے، 1-8 منٹ اگر لیٹ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ کوئی بھی کسی اس میں جو ہے آپ پرسنل نہ لے لیجئے گا، اگر لے بھی لیتے ہیں تو معاف کیجئے گا، کوئی بھی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے کو کہے۔ ڈاکٹر ہے تو کوئی ایڈوائز نہیں دیتا ہے، انجینئر ہے تو کوئی ایڈوائز نہیں دیتا ہے۔ اب یہ بہت تھام کر جو ہے بہت مدت کے بعد یہ غبار نکل رہا ہے۔ تو خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمارا جشن یہ اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ فضائل آل محمد صحیح معنی میں عرض کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنا اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے، اور جو اگر میں قابل اصلاح ہوں تو اللہ میری اصلاح کرے، اور اگر نہیں ہوں اس قابل تو اللہ جو ہے وہ ان لوگوں کو سمجھے کہ جو اس قابل نہیں ہیں۔ خدا سب کو آج کا دن مبارک قرار دے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ